السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک نیا اسلامی سال ہمارے درمیان آ چکا ہے۔ 1448 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی محرم الحرام کا بابرکت مہینہ بھی آ گیا ہے۔ نیا سال ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک اور سال گزر گیا اور اب ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم محرم الحرام کی فضیلت اور اس کی برکتوں اور ان اعمال کے بارے میں جانیں گے جنہیں اس عظیم مہینے میں انجام دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ انہیں معلوم تھا، لیکن ادب اور احترام کی وجہ سے ایسا عرض کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً یہ حرمت والا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور ان احادیث کی روشنی میں اور آپ اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کیا ہم احترام کے اس معیار پر پورے اترتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، اپنے والدین کے احترام کو دیکھیے، اپنے خاندان کے بزرگوں کو دیکھیں، اپنے سے بڑے افراد کو دیکھیے، عمر میں اپنے ساتھیوں کو دیکھیے، اپنے خادموں اور ماتحتوں کو دیکھیے کہ ان کا کتنا احترام ہے، کیونکہ انسان تو وہ بھی ہے، قیامت کے دن ممکن ہے ان کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہو اور آپ نیچے ہوں۔ کیا ہم واقعی مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کرنا چاہیے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کا احترام کریں گے، کسی کے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے یا لوگ ہمارے سر پر چڑھ جائیں گے۔ لیکن ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام ابھی دل کے اندر پوری طرح نہیں اترا۔ اگر کوئی میری عزت کرے تو میں بھی اس کی عزت کروں، یہ تو عام سی بات ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کو اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے اندر پیدا کریں۔ جب یہ چیز دل میں آ جائے گی تو باہر خود بخود ظاہر ہو جائے گی۔ یہی دین کا طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف کتابوں کی تعلیم دے کر نہیں چلے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی تربیت بھی فرمائی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیز محترم ہے اور کس چیز کو ہم پر حرام قرار دیا گیا ہے، جس سے ہم نہیں توڑ سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسمان اور زمین والے سب کے سب ایک مسلمان کے ناحق قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مومن کی جان اللہ کے نزدیک کتنی قیمتی ہے۔ آج اگر کسی بھی دن کا اخبار اٹھا لیں تو شاید ہی کوئی اخبار قتل کے خبروں سے خالی ہو۔
حالانکہ اللہ کے نزدیک قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک مومن کا قتل اللہ کے نزدیک پوری دنیا کے تباہ ہو جانے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ ذرا اس بات پر غور کیجیے، پوری دنیا میں سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن اللہ نے یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا ہے۔ اگر انسان ہی کو ختم کر دیا جائے تو باقی چیزوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اسی لیے ایک مومن کا قتل اتنا سنگین جرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی طرف ہتھیار اٹھاتا ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ہتھیار ہٹا لے، یعنی صرف چاقو یا بندوق کسی کی طرف کرنا بھی منع ہے، اس لیے کہ کیا معلوم غلطی سے نقصان ہو جائے یا کسی کو خوف اور تکلیف پہنچے۔ آج کل بعض کھیلوں میں بچے ایک دوسرے پر پانی کی بندوقیں چلاتے رہتے ہیں۔ فلمیں اور گیمز بھی ایسی ہیں جن میں ہر وقت قتل و غارت دکھائی جاتی ہے۔ جب انسان مسلسل یہ سب دیکھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور جرم معمولی محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس لیے اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑے مجرم 3 ہیں۔ حرم میں ظلم کرنے والا، اسلام میں جاہلیت کے طریقے تلاش کرنے والا، کسی شخص کا ناحق خون بہانے والا۔ یعنی ایسا شخص جو کسی کے پیچھے پڑ جائے کہ موقع ملے تو اسے قتل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا خون جنت کے دروازے پر رکاوٹ بن جائے گا۔ اگر کسی میں یہ ہمت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے درمیان کسی مسلمان کے خون کا ایک قطرہ بھی حائل نہ ہونے دے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی نے کسی مسلمان کا خون بہایا ہوگا تو جب وہ جنت کے دروازے میں پہنچے گا تو وہ خون اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ بن جائے گا۔ جس طرح کوئی شخص دروازے پر کارڈ سوائپ کرتا ہے لیکن کارڈ میں خرابی کی وجہ سے دروازہ نہیں کھلتا، اسی طرح بعض گناہ انسان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ لہذا کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی حرام ہے، قتل حرام ہے، خون بہانا حرام ہے، ہتھیار لہرانا حرام ہے، اور کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرنا بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ بعض اوقات انسان اچانک ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے جس کا اس نے ارادہ بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے اس قسم کی باتوں کو معمولی سمجھتا رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک دن وہی چیز اس سے سرزد ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔
ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔